بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صحیح بخاری کی کتاب کے چوتھے باب کتاب وضو کے بیان سے حدیث نمبر 165 لے کر حاضر ہوں۔ چلے آئیں اس سے مل کر استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ حدیث نمبر 166۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو مالک نے سعید المقبری کے واسطے سے خبر دی، وہ عبید اللہ بن جریر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے اے ابن جریر وہ کیا ہیں؟ ابن جریر نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ 2 یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو۔ دوسرے میں نے آپ کو سبتی جوتے پہنے ہوئے دیکھا، اور تیسرے میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہو۔ اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ ذی الحج کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان تو میں یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رہے جوتے تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے، اور آپ انہی کو پہنے وضو فرمایا کرتے تھے، تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی۔ حدیث نمبر 167۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے، ان سے خالد نے حفصہ بنت سرین کے واسطے سے نقل کیا، وہ ام عطیہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرحومہ صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے وقت فرمایا تھا کہ غسل داہنی طرف سے دو اور اعضائے وضو سے غسل کی ابتدا کرو۔ جزاک اللہ۔